احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہستیاں ہیں، یہاں تک کہ تفصیل بھی موجود ہے۔ فقط ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے ارشاد فرمایا، یہ حدیث تفسیر برہان کے اندر بھی موجود ہے اور تفسیر اہل البیت کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی آیت تطہیر کے ضمن میں یہ نقل ہوئی ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یا علی، یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے، فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور حسنین کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے بعد آنے والے ائمہ جو آپ کی اولاد سے ہوں گے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد کتنے ائمہ ہوں گے؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یا علی، میرے بعد انتا، آپ امام ہوں گے، پھر حسنین ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا نام کے ساتھ علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، اسی طرح 12 نام گنوائے، اور آخری حجت کا نام گنوایا، حجت ابن الحسن کا، کہ یہ 12 امام ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب میں عرش پر گیا تو عرش پر میں نے یہ لکھے ہوئے نام دیکھے، تو میں نے اللہ سے پوچھا، اے میرے خدا، یہ کون سے نام ہیں جو تو نے عرش پر لکھے ہوئے ہیں؟ تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، یا محمد، ہم الائمہ، یہ امام ہیں، مطہرون و معصومون، یہ مطہر ہیں اور معصوم ہیں، وَأَعْدَاؤُهُمْ مَلْعُونُونَ، اور جو ان کے دشمن ہیں وہ لعنتی ہیں۔ فرمایا یہ میں نے آسمان پر لکھے ہوئے یہ اسماء دیکھے کہ جن کے متعلق خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہی معصوم اور مطہر ہستیاں ہیں۔ تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہستیاں ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر واضح کر گئے اور اپنی عملی زندگی میں بھی بتا دیا۔ یہ حدیث در منصور کے اندر بھی موجود ہے، باقی تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عباس سے روایت ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد 9 ماہ مسلسل، اور اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ 17 ماہ مسلسل صبح کی نماز کے وقت در اہل بیت یعنی علی و فاطمہ کے در پر جاتے اور ارشاد فرماتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، الصلاۃ الصلاۃ، اور پھر ارشاد فرماتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو رسول خدا نے عملی طور پر بھی صحابہ کو دکھا دیا کہ اہل بیت کون ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے رجس اور ناپاکی کو دور رکھا ہے، اور وہ معصوم ہستیاں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اعتراض کر دے کہ اہل بیت تو عام ہے، بیت کے اندر جو بھی ہو ہر شخص مراد ہے، اہل بیت میں وہ شامل ہے، تو یہاں میں اس اشکال کا جواب دوں گا، شاید اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ابہام اور اشکال کو دور کرنے کے لیے کہ کسی کا وہم و گمان کسی اور طرف نہ جائے اور یہ ہستیاں معین اور خاص ہو جائیں، رسول خدا نے چادر منگوائی، گھر کے اندر یعنی بیت کے اندر ایک اور بیت بنایا، چادر منگوائی، ایک اور گھر بنایا، اور اس گھر کے اندر ان ہستیوں کو جمع کیا جو اہل بیت کا مصداق تھیں، جن سے رجس کو دور کیا گیا، اور ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصتی وحامتی، لحمہم لحمی دمہم دمی، یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم۔ تو رسول خدا نے بتا دیا کہ یہ اے میرے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص لوگ ہیں، خاصتی وحامتی، لحمہم لحمی دمہم دمی، اور یہاں یہ بھی بتا دیا کہ میرا خون ان کا خون ہے، میرا گوشت ان کا گوشت ہے، تو بتا دیا کہ یہ میری اطرت ہے،
جن کا خون اور گوشت میرا خون اور گوشت ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جو ان کو ناراض کرے، جو ان کو غمگین کرے، اس نے مجھے ناراض اور غمگین کیا۔ جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا، جو ان سے دوستی رکھے گا میں اس کو دوست رکھوں گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اہل بیت سے مراد کون ہستیاں ہیں۔ اسی طرح جب چادر تطہیر کے اندر یہ 5 ہستیاں موجود تھیں تو خالق کائنات نے عرش پر بھی ان کا تعارف کروایا اور ارشاد فرمایا یا ملائکتی یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلقا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکساء۔ آئے میرے آسمان پر رہنے والو، آئے میرے ملائکہ، میں نے آسمان کو خلق نہیں کیا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے چاند کو نہیں جگمگایا، میں نے سورج کو نہیں چمکایا، میں نے ستاروں کو نہیں چمکایا، میں نے سمندروں کو نہیں چلایا، ان میں کشتیوں کو نہیں چلایا، مگر ان 5 ہستیوں کی خاطر جو چادر تطہیر کے اندر موجود ہیں۔ تو خالق کائنات نے عرش پر ان کا تعارف کروایا۔ تو اس وقت حضرت جبریل نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کون ہستیاں ہیں جن کے لیے اس زمین اور آسمان کو خلق کیا گیا؟ تو اس وقت خالق کائنات نے محور اور مرکز حضرت زہرا کو بنایا اور ارشاد فرمایا کیا مقام ہے حضرت زہرا کا۔ خالق کائنات نے مرکز اور محور حضرت زہرا کو بنایا اور فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے بابا ہیں اور فاطمہ کا شوہر ہے اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس وقت حضرت جبریل زمین پر آئے اور خواہش کی کہ میں بھی اس چادر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے اس کائنات کو خالق کائنات نے خلق کیا۔ یہ وہی ہستیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کو دور رکھا ہے اور وہ معصوم ہستیاں ہیں، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ وہ رسول خدا اور ان کی بیٹی اور مولا امیر المؤمنین اور ان کی نسل سے جو ائمہ ہیں وہ مراد ہیں، اور اس سے کوئی مراد نہیں ہے۔